ملک میں کوئی ہو بولنے والا ایک ہی ہے، مسئلہ سی اے کا ہو بولنے والا ایک ہی ہے، مسئلہ این آر سی کا ہو بولنے والا ایک ہی ہے۔ دوستو، وقف بل کو لے کر کے پورے ہندوستان میں اس وقت بوال مچ چکا ہے، اور حیدرآباد کے جنگل کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ ان حالاتوں کو دیکھتے ہوئے میری نظر کے سامنے سے ایک ویڈیو گزرا، تو اس ویڈیو کو میں آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں۔ اس ویڈیو کو آپ حضرت پورا سنیے اور اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کریے۔ اس ویڈیو کا جو میرا آپ کو دکھانے کا ارادہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ اس سے حاصل کریں، کیونکہ این آر سی کا مسئلہ ہو یا وقف بل کا مسئلہ ہو یا ہندوستان کا کوئی بھی معاملہ ہو، صرف ایک آدمی بولتا ہے اویسی، کیونکہ ہم لوگ تو اس وقت خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، نہ ہی کسی کے اپنے لیے آواز نہیں اٹھا رہے تو دوسروں کے لیے کیا آواز اٹھائیں گے۔ جتنا ہو سکے بھائی میرے دوست اس ویڈیو کو سنیے، اور اس ویڈیو کو سننے کے بعد میں اپنے اندر جذبہ پیدا کریے۔ تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ اس ملک میں کوئی ہو بولنے والا ایک ہی ہے، مسئلہ سی اے کا ہو بولنے والا ایک ہی ہے، مسئلہ این آر سی کا ہو بولنے والا ایک ہی ہے، مسئلہ ناموس رسالت کا ہو بولنے والا ایک ہی ہے، مسئلہ باضابطہ پہلو خان کا ہو بولنے والا ایک ہی ہے، مسئلہ نجیب کا ہو بولنے والا ایک ہی ہے، مسئلہ آصفہ کا ہو بولنے والا ایک ہی ہے، مسئلہ وقف بل کا ہو بولنے والا ایک ہی ہے، پارلیمنٹ میں بل پھاڑ دینے والا ایک ہی ہے، جس کے سر پر نقش نالین مصطفیٰ کی ٹوپی موجود ہے۔ میں سمجھ گیا جو مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے وہ قوم کا غدار کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے وہ قوم کا غدار نہیں ہو سکتا ہے، جو مصطفیٰ کا وفادار ہو سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ پیٹ میں درد آج کس کے ہے زیادہ؟ یہ پیٹ میں درد کس کے آج؟ یہ آج پیٹ میں درد کس کے ہے؟ ہم سے کہا جا رہا ہے حالات اچھے نہیں ہیں، ہم تو بڑے کھل کے کہتے ہیں جب تک رہے گی جان یہ کہتے رہیں گے ہم۔ اللہ کے رسول کا فرمان زندہ باد، تو کیا ہمیں مٹائے گا اسلام کے دشمن، چھاتی پہ چڑھ کے بولیں گے اسلام زندہ باد۔ یہ ڈرنے والی قوم نہیں ہے، اپنے سینوں سے ڈر اور خوف نکالیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلہم لا یستاخرون الساعۃ ولا یستقدمون۔ اللہ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی۔ مسلمانوں کی شان یہ ہے جب کلمہ پڑھنے والے قدم اٹھاتے ہیں تو ان کا اٹھنے والا قدم یا تو دشمن کی چھاتی پہ پڑتا ہے یا پھر جنت کی وادی پہ پڑتا ہے۔ واہ واہ۔ دنیا نے ہر زمانے میں یہ کوشش کی ہے ہمیں ڈرایا جائے، ہمیں دبایا جائے، مگر مسلمانوں نے کیا کہا؟ ہم ڈرتے ہیں تو صرف پروردگار سے، ہماری پیشانی جھکتی ہے تو صرف میرے رب کے سامنے، رب کے علاوہ ہماری پیشانی نہ آج تک جھکی ہے نہ قیامت تک جھک سکتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب ہندوستان میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک مرد قلندر کھڑا ہو گیا قوم کے لیے، اور کمی کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کی زبان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ اس کے علم کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ اس کے تیور کا مقابلہ ہے، تو دنیا نے یہ محسوس کر لیا کہ ان قریب اب امت مسلمہ اس کی لیڈرشپ میں کھڑی ہو جائے گی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو قیادت تیار ہو جائے، فوراً نعرہ لگا دیا گیا نہیں غدار ہے یہ پی ٹی میں۔ ارے یاد رکھیے گا سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے کلام اعلیٰ حضرت پڑھنے والا غدار نہیں ہوتا ہے، وہ مرد قلندر جس نے سنہری جالیوں کے سامنے جا کے کہا انہیں جانا انہیں لانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ زندہ باد زندہ باد۔ تمہارے لیے آسان ہے الزام لگاؤ، مگر یاد رکھو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے،
ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے، ہمارا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اس مرد قلندر نے یہاں تک کہا میرے بارے میں رائے دینے والوں یاد رکھو، اللہ اللہ اللہ، اپنے پیسے سے نہیں میرے پیسے سے چلو سنہری جالیوں کے سامنے، میں حضور کی چوکھٹ پہ قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، میں نے اپنی قوم کا کبھی سودا نہیں کیا، میں نے اپنی قوم کا کبھی سودا نہیں کیا۔ کتنی حیرانی کی بات ہے، 75 سال کے زمانے میں مسلمانوں نے سب پر بھروسہ کیا، لیکن آج جب ایک مرد قلندر کھڑا ہوا تو 1000 بار آپ کو سوچنا پڑتا ہے۔ 75 سال سے سب پہ آپ نے بھروسہ کر لیا، اپنے بندے پہ بھروسہ کرنے کے لیے آج میری قوم تیار نہیں ہے۔ حیرانی کی بات ہے، دری بچھانے میں راضی ہیں، فرش بچھانے میں راضی ہیں، اسٹیج لگانے میں راضی ہیں، نیچے بیٹھ کر تالیاں بجانے میں راضی ہیں۔ امام اہل سنت کے پیر خانے مارہرہ شریف سے سید العلماء نے فرمایا کسی کی جے پیچھے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، مسلک اعلی حضرت۔ آپ کو معلوم ہے اللہ نے کلمہ پڑھنے والوں کو غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا، اپنے دل اور دماغ میں یہ بات بٹھا لیجئے، اللہ نے آپ کو غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے آپ کو قیادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قائد بنو، لیڈرشپ کا مزاج اپنے ذہن کے اندر پیدا کرو۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں گلی محلے گاؤں کے الیکشن سے لے کر بڑے الیکشن تک، حیرانی کی بات ہے ہماری قوم ایک رات پہلے تک یہ فائنل نہیں کر پاتی ہے ووٹ کس کو دینا ہے۔ سچی بات، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ لنگر کھانے والی قوم ان ووٹس کے اندر بھی لنگر تقسیم کر دیتی ہے۔ گھر میں 10 ووٹ ہیں تو قسم کھانے کے لیے سب کو ایک ایک ووٹ دے دیا، لنگر تقسیم کر دیا۔ رہا کوئی مطلب اس بات کا؟ یاد رکھیے شریعت کی روح سے دیکھا جائے گا تو یہ ایک گواہی ہے کہ آپ کس کو گواہی دیتے ہیں کہ یہ قوم کا لیڈر بننے کے لیے تیار ہے، یہ گواہی ہے۔ اگر گواہی آپ نے غلط دی ہے تو قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ جو آپ کے ووٹ کا پاور دیا گیا ہے نا، یہ آپ کا ایک ووٹ آپ کے 5 سال کے فیوچر کو طے کرتا ہے۔ آپ کو لگے گا یہ جلسے میں کیسی باتیں ہو رہی ہیں، یہی بات ہے جو آج کے زمانے میں نہیں ہوئی۔ میری قوم کو جگایا نہ گیا، میری قوم کو بتایا نہ گیا، میری قوم کو احساس نہ دلایا گیا کہ تمہاری دینی ذمہ داری کیا ہے، تمہاری سیاسی ذمہ داری کیا ہے۔ بات سیاست کی نہیں ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم سیاست نہیں کریں گے، ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ سیاست نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ سیاست کر دی جائے گی۔ آج اسی سیاست کی بنیاد پر ہماری مسجدوں کا فیصلہ ہو رہا ہے، اسی سیاست کی بنیاد پر ہمارے مدرسوں کا فیصلہ ہوتا ہے، اسی سیاست کی بنیاد پر قبرستان کا فیصلہ ہوتا ہے، اسی سیاست کی بنیاد پر ہمارے علماء جیل میں ڈالے جا رہے ہیں۔ مفتی سلمان اظہری تقریباً 8 مہینے جیل میں رہے۔ ہمارے ایک اور عالم مولانا قمر غنی عثمانی صاحب تقریباً 2.5 سال کا زمانہ گزر گیا ہے، آج تک جیل میں ہے۔ افسوس یہ امت بھول گئی ہے قمر غنی عثمانی صاحب کو، ہمیں یاد نہ رہا۔ ہم کیا کہتے تھے، جان دے دیں گے، ہمارے ہاتھ سلامت ہیں، پیر سلامت ہیں، ہم بیٹھے ہیں آرام سے۔ ارے یاد کرو اس مرد قلندر کو جس نے فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں ویل چیئر پر بیٹھ کے کہا تھا، اے دنیا والو جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کے چاہو جلال دیں گے۔ اتنا شاندار بیان، اتنا خوبصورت بیان، میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کو سلامت رکھے۔ تو میرے دوستو، زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے لیے آواز اٹھائیے، اپنے بچوں کے لیے آواز اٹھائیے، ہندوستان کے لیے آواز اٹھائیے، اور ہندوستان کے اندر سکون پانے کے لیے آواز اٹھائیے، اسلام کے لیے آواز اٹھائیے۔ جتنا ہو سکے اپنی آواز کو بلند کریں، زیادہ نہیں، کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریے، یہ تو تمہارے ہاتھ میں ہی ہے۔
अल्लाह से दुआ करिए और सोशल मीडिया पे जितना हो सके इतना रद्द करिए, अपनी आवाज़ को दूसरों तक पहुंचाइए और अमनो अमान हिंदुस्तान के अंदर कायम रखें। मेरे दोस्त, इस वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर, कमेंट करें। अब हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप ओरिजिनल वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वीडियो का लिंक डाला है, आप वहां जा कर के पूरी वीडियो सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।